الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك. رواہ الترمذی. صدق رسول النبی الکریم الامین. بڑی محبت اور اکرام کے ساتھ درود و السلام کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ جس کا آخری عشرہ جاری ہے، اس سے آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. تو شعبان المعظم کے جو بقیہ اعزازات ہیں، بقیہ جو شانیں ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے، پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو شعبان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، تو حضور نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا. جہاں اس مہینے کو یہ اعزاز ہے، وہاں یہ بات بھی ہے کہ محدثین اکرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آیت درود جو ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یہ آیت درود جو ہے یہ بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ درود کا مہینہ ہے. صوفیہ حضرات بزرگان دین سے بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں. تو درود کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی پیاری بات، بڑی پیاری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 86 کے اوپر. باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفضلہا. اس کی دوسری فصل میں اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابی بن کعب. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، یا رسول اللہ میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ پر درود پڑھوں، لمٹ مقرر کر لوں. حضور کی مرضی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور درود کو کتنا پسند کرتے ہیں. اس لیے عرض کرتے ہیں حضور فکم اجعل لک من صلاتی، حضور میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں. اللہ اکبر. فقال ما شئت، حضور نے فرمایا جتنا مرضی پڑھ، جتنا دل کرے، جتنا تو چاہے پڑھ. صحابی رسول عرض کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں قلت الربع، حضور میں چوتھائی حصہ، یعنی بقی اوراد اور وظائف اور دعاؤں کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس میں سے 1/4 حصہ، 1/4 یعنی چوتھا حصہ جو ہے وہ آپ پہ درود پڑھا کر. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ، ہاں اگر تو اس سے بھی بڑھا لے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تیرا فائدہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نصف، حضور میں آدھا وقت جو ہے وہ درود کے لیے مقرر کر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، فرمایا جتنا پڑھ، جتنا چاہے پڑھ، جتنا تو چاہے پڑھ، جتنا دل کرے پڑھ، لیکن اگر تو اس سے بھی بڑھا لے گا تو تیرے لیے بہتر. اللہ اکبر. تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں قلت فالثلثین، حضور پھر میں 2/3 پڑھا کروں، 2/3 پڑھا کروں،
یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے آپ پہ درود پڑھا کرو۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، ہاں جتنا دل کرے پڑھ، ہاں لیکن اگر تو اس سے بھی بڑھا لے گا فهو خير لك تو وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب صحابی رسول سمجھ گئے کہ حضور درود کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اجعل لک صلاتی کلہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا وقت جو ہے وہ درود ہی پڑھا کروں گا، جتنا وقت مجھے اوراد و وظائف سب کو چھوڑ کے صرف آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو جب انہوں نے یہ عرض کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ عرض کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، تب تو درود جو ہے وہ تمہارے غموں کو کافی ہو جائے گا، ویکفر لک ذنبک، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اگر تو اتنا زیادہ اور ہر وقت درود پڑے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تب تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا کیسے سنورے گی؟ فرمایا کہ دنیا کے جو غم ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور آخرت کیسے سنورے گی کہ جتنے تیرے گناہ ہوں گے اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہ مٹا دے گا، گناہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی وجہ سے، اس خوبصورت واقعے کی وجہ سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو تمام دعائیں اور وظائف چھوڑ کر ہمیشہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ درود پاک بہترین دعا ہے۔ پاک پڑھنا حقیقت میں اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے بھیک مانگنا ہے۔ جس طرح بھیک مانگنے والا جو آتا ہے، جو سوالی آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے تیرے ماں باپ کا بھلا ہو، تیرے بیوی بچوں کا بھلا ہو، تو وہ جب دعا دیتا ہے نا، بچوں کو دعا دیتا ہے، تو یہ ایک فطرت ہے کہ جب کسی محبوب کو دعا دی جائے تو محب راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ محب راضی ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو کر اس کو خیرات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی حضور کے لیے دعائیں کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بن مانگے اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اس کے غموں کو دور فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس میں ایک مین پوائنٹ یہ بھی ہے ان زدت فہو خیر لک، یہ حضور نے پہلی دفعہ جب انہوں نے کہا کہ میں چوتھا حصہ پڑھوں تو حضور نے فرمایا جتنا پڑھ، لیکن اگر بڑھا لے تو یہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا آدھا وقت پڑھوں تو حضور نے فرمایا جتنا پڑھ، لیکن اگر بڑھائے گا تو اس میں تیرا فائدہ ہوگا۔ پھر جب انہوں نے کہا میں 2/3 پڑھوں، حضور نے فرمایا جتنا پڑھ، لیکن اگر بڑھائے گا تو اس میں تیرا فائدہ ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ یہ بڑا ایک قابل غور پوائنٹ ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اگر درود پڑھے گا تو اس میں میرا فائدہ ہے، اگر زیادہ پڑھے گا اور زیادہ پڑھے گا تو اس میں میرا فائدہ ہے، اور زیادہ پڑھے گا تو اس میں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھے گا اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اس میں بالکل یہ بات واضح ہوگی کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے والے کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں درود پڑھوں گا تو اس سے حضور کو فائدہ ہو، بلکہ ہم اگر درود پڑھتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کو ہے؟ درود پڑھنے والے کو فائدہ ہو۔ پر تو اللہ بھی ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو ہم نہ بھی پڑھیں تو حضور کو تو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جب حضور پہ درود پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اسی حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے۔ تو اسی سے یہ جو چکڑالوی ہیں، چکڑالویوں کا جو اعتراض ہے وہ بھی دور ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور پر تو ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ درود جو پڑھتا ہے وہ آدمی دعائے رحمت، یعنی یا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے جب رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہم اگر مانگیں گے، ہم اگر درود پڑھیں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے کہ جب تم سفر حج پہ جا رہے ہو تو سفر حج میں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ فرائض کے بعد جب تم دعا مانگو تو درود سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ اپنے سارے اوقات کو درود میں گھیر لو اور اپنے کو درود کے رنگ میں رنگ لو۔
حضور پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا کیسا جذبہ تھا، اور جب وہ معلوم کر گئے کہ حضور اتنا درود کو پسند فرماتے ہیں تو وہ ہر وقت ہی درود پڑھتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ درود پڑھنا حضور کو کتنا پسند ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ درود پڑھتے ہیں تو ہم درود جب پڑھیں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے غم دور ہوں گے، اور آخرت کے جو گناہ ہیں دنیا میں کیے ہوئے، اللہ رب العزت وہ گناہ جو ہے، درود پاک ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔